بیجا غیظ و غضب کا علاج قرآن و حدیث کی روشنی میں شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب دامت برکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیجا غیظ و غضب کا علاج قرآن و حدیث کی روشنی میں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. حق تعالی شانو ارشاد فرماتے کہ جنت ان متقین بندوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، فراغت میں بھی اور تنگی میں بھی، اور غصے کو ضبط کرنے والے اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے نیکوں کو محبوب رکھتا ہے. تفسیر السراء والضراء حالت یسر و حالت عسر قاله ابن عباس واصل السر الحالت التي تسر والضر الحالت التي تضر. یعنی سرا ہر وہ حالت ہے جو خوش رکھے اور ذرہ ہر وہ حالت ہے جو بوجہ ضرر غمگین رکھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قلیل و کثیر جو بھی میسر ہوتا تھا انفاق کی سعادت حاصل کرتے تھے. چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک انگور کا دانہ صدقہ کرنا بھی مروی ہے، اور بعض سلف نے ایک پیاز صدقہ کی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جہنم سے بچو اگرچہ کھجور کا ٹکڑا ہی ہو، یعنی اس کو صدقہ کرنے سے عار نہ سمجھو، اور صدقہ کرو اگرچہ تلف محرق جلا ہوا کھرگ ہو. غضب اور غیظ کے ضبط کرنے میں اور ان رذائل کی اصلاح سے قبل حق تعالی شانہ نے انفاق کی شان یہ بیان فرمائی. یہ تمام جملے اگرچہ خبریاں ہیں لیکن قرآن ارشاد اور اصلاح کے لیے نازل ہوا ہے، اس لیے ہر خبریہ میں انشائیہ مضمر ہوتا ہے، یعنی یہ شان ہر مسلمان اپنے اندر پیدا کرے. 11ویں پارے میں حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی میں فرماتے اس آیت سے صدقہ و خیرات کا طہارت انفاس و قلوب میں خاص ربط کا پایا جانا معلوم ہوتا ہے. چنانچہ فرماتے ہیں انما ہی کفارۃ لذنوبہم وترفع منازلہم من منازل المنافقین الی منازل الابرار المخلصین. پس قسم غیب سے قبل انفاق فی السراء والضراء کی آیت سے ربط معلوم ہو گیا. قسم غیظ کی لغوی تشریح. اب اصل موضوع پر عرض کیا جاتا ہے کہ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ قزم کی لغوی تشریح فرماتے ہیں اصل القزم شد الرأس القربۃ عند امتلائها، یعنی مشت جب پانی سے بھر جاتی ہے تو اس کا منہ بند کرنے کے لیے رسی سے باندھتے ہیں. اسی طرح جب غصے سے تمام بدن کی رگوں کا خون گرم ہو گیا اور غصہ خوب بھر گیا اندیشہ ہے منہ سے چھلک جائے، اس لیے اس کو ضبط کرنے کا نام قزم رکھا گیا. غیظ کے معنی ناگوار بات پر طبعی ہے جان کے ہیں. غیظ اور غضب کا فرق. روح المعانی میں علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے غیظ و غضب کا فرق یہ ہے کہ غضب کے ساتھ یقینی انتقام کا ارادہ ہوتا ہے اور غیظ کے لیے ایسا نہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ غیظ و غضب دونوں لازم و ملزوم ہے، مگر غضب کی نسبت حق تعالی کے ساتھ درست ہے اور غیظ کی نسبت نہیں. والکاظمین الغیظ کی تفسیر المتجرعین للغیظ الممسکین علیہ عند امتلاء نفوسهم منه فلا ينقمون ممن يدخل الضرر عليهم ولا يبدون له ما يكره بل يصبرون على ذلك مع قدرتهم على الانفاذ والانتقام وهذا هو الممدوح. غصہ اور غیظ کا تلق گھونٹ پی جاتے ہیں اور اس کو پوری طرح ضبط کرتے ہیں. جس وقت ان کے نفوس غیظ سے بالکل بھر جاتے ہیں پس نہیں بدلا لیتے اس شخص سے جو ان کو نقصان پہنچاتا ہے، اور نہ ظاہر کرتے ہیں اپنی تکلیف کو بلکہ وہ انتقام لینے کی قدرت رکھتے ہوئے بھی صبر کرتے ہیں، اور یہی مقام قابل مدح ہے.